آج کا مضمون آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، مسیح میں قائم رہنا، اور انگلش میں abide in Christ۔ اور آج ہم پڑھیں گے اس وقت یوحنا کی انجیل، اس کا 15واں باب، اور اس کی پہلے پڑھیں گے 5ویں آیت اور پھر پڑھیں گے 16ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب، 5ویں آیت اور 16ویں آیت۔ یہاں لکھا ہے، میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور 16ویں آیت، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ سب کہیے خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ آمین، بولے آمین۔ پچھلے اتوار ہم نے یوحنا کی انجیل کے 15 باب کی پہلی 2 آیات کا مطالعہ کیا، اور میں نے بتایا کہ یہ جو متن ہے یوحنا کی انجیل کا 15واں باب، یہ مخصوص ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ یسوع مسیح انگور کا حقیقی درخت ہے اور ایماندار شاگرد جو ہے یہ ڈالیاں ہیں۔ اور ان آیات میں یسوع نے کہا، میں انگور کا درخت ہوں، جو میرے ساتھ پیوست ہیں، جو میرے ساتھ جڑی ہوئی ڈالیاں ہیں، وہ اگر پھل لائیں تو خدا انہیں چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے، اور اگر مجھ میں تو ہیں لیکن پھل نہ لائیں تو خدا اسے کاٹ ڈالتا ہے اور پھر وہ آگ میں جھونکی جاتی ہے۔ پچھلے بار ہم نے سیکھا کہ یوحنا کی انجیل میں یسوع نے 7 دعوے کیے ہیں، جن میں سے آپ کو یاد ہوں گے کون کون سے ہیں۔ کوئی بولے کسی کو یاد ہے تو پہلا، دوسرا، تیسرا، ترتیب سے نہیں، کسی کو کوئی دعویٰ یاد ہے تو کھڑے ہو کے بولے۔ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، سسٹر روت آپ کچھ کہہ رہی۔ میں دنیا کا نور ہوں، اور انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، اور بولیے قیامت اور زندگی میں ہوں، آگے بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، میں ہوں۔ یسوع مسیح نے بہت سے دعوے کیے جو یوحنا نے تحریر کیے ہیں، اور ان میں سے ایک دعویٰ یہ ہے، میں انگور کا درخت ہوں، میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، میں ہوں۔ اور میں نے بتایا پچھلے اتوار کہ یہ خدا کا نام ہے، میں ہوں۔ خروج کی کتاب میں جب موسیٰ کہتا ہے کہ اے خدا، جب میں بنی اسرائیل میں جا کے کہوں کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے، تو وہ انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ تو کون ہے، مجھے بتا تیرا نام کیا، میں نام کیا بتاؤں گا؟ خدا نے کہا جا کے کہنا، میں جو ہوں اس نے بھیجا ہے، آئی ایم، میں ہوں، تو یہ نام ہے۔ اور یسوع نے دعویٰ کیا کہ وہ میں ہی ہوں۔ ذرا پرزور تعلیم دے یسوع کو۔ پرانے عہد نامے میں تعلیم دی گئی تھی کہ میں ہوں خدا کا نام ہے، اور جب نئے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح آیا اور اس نے دعویٰ کیا میں ہوں، تو انہیں یہودیوں نے بنی اسرائیل میں جن کے پاس پرانا عہد نامہ تھا، جو پڑھتے تھے، یسوع کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب 11ویں آیت میں لکھا ہے، وہ اپنے گھر آیا، اس کے اپنوں نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن ایک بات ہے، جنہوں نے قبول کر لیا وہ خدا کے بیٹے بن گئے۔ ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا۔ ان میں سے یہودی پہلے لکھا بھی ہے، پہلے یہودی پھر یونانی، اس کا مطلب ہے پہلے یہودیوں نے قبول کیا 12 شاگرد، اور اس کے بعد تو پھر پوری دنیا، لیکن بے شمار یہودیوں نے ابھی تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا۔ لیکن ساتھ ہی خوشخبری بتا دوں، اب یہودی بڑی تیزی سے یسوع مسیح کو قبول کر رہے ہیں۔ تعلیم چاہیے اس بات میں۔
پچھلے بار میں نے بتایا ڈالیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، جو مسیح کے ساتھ ہیں مسیح کے ساتھ. میں یہ پودا آپ کو دکھاتا ہوں، یہ طرح دیکھیے، اس طرف انگور کا تو نہیں ہے، اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ جو ڈالی ہے ادھر یہ والی، اس کے کلر میں اور دوسرے کلر میں کیا فرق ہے؟ یہ یلو ہے، دوسرا کون سا ہے؟ گرین. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے تو ساتھ ہی تنے کے، لیکن یہ مرجھا رہی ہے اور ایک دو دن کے بعد اس کو کاٹ دیں گے. اس کا ساتھ تنے کے ساتھ رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے تو ساتھ اسی تنے کے ساتھ، لیکن یہ یلو ہو گئی ہے، یہ پیلی پڑ گئی ہے اور یہ کاٹ ڈالی جائے گی. یسوع نے کہا جو ڈالی مجھ میں ہے میرے ساتھ ہی اور پھل نہیں لاتی، خدا اسے کاٹ ڈالتا ہے. پچھلے بار میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نامی ایماندار ہیں. نامی کا مطلب ہے کہ بس نام نہاد، بس فرض پورا کر رہے ہیں. فرض کیا مطلب یہ کہ دعا کر لیتے ہیں، تھوڑا سا کلام پڑھ لیتے ہیں، چرچ بھی چلے جاتے ہیں، لیکن رشتہ کوئی نہیں خدا کے ساتھ اور پھل پیدا نہیں کرتے. یہ دینداری کی وجہ رکھتے ہیں، دیکھنے میں بڑے اچھے ہیں لیکن ہے ٹھنڈناتا پیتل اور جھنجھناتی جان ہے خداوند میں، لیکن خداوند انہیں کاٹ ڈالے گا. یہ ہے جو پھل نہ لانے والی ڈالیاں ہیں. پچھلے اتوار اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا، اور آج ہم غور کریں گے پھل لانے والی ڈالیاں. کون سی ڈالیاں ہیں؟ وہ بھی مسیح کے ساتھ، جو نہیں لاتی، جو پھل ہی نہیں لاتی. میں نے دکھائی آپ کو یہ پیلے رنگ کی ڈالی ہے تنے کے ساتھ ہی، لیکن پیلی پڑ گئی ہے مسیح میں. کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں اور پھل نہیں لاتے، لیکن ابھی آج میرا مضمون ہے وہ ڈالیاں جو انگور کے درخت کے ساتھ ہیں. انگور کا درخت کون ہے؟ کون ہے انگور کا حقیقی درخت؟ یسوع نے کہا میں ہوں. جو ڈالیاں انگور کے درخت کے ساتھ لگی ہیں اور پھل لاتی ہیں، آج ان کے بارے میں بیان کروں گا. تو دیکھیے ذرا یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی دوسری آیت. کیا لکھا ہے؟ جو ڈالی مجھ میں ہے اور جو پھل لاتی ہے، خدا اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے. اسے چھانٹتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس پہ کبھی کبھار کوئی خدا کی طرف سے نہیں، کوئی نہ کوئی آزمائشیں آ سکتی ہیں شیطان کی طرف سے، اور خدا ان آزمائشوں میں اسے چھانٹتا ہے تاکہ وہ زیادہ پھل لائے. ہے مسیح میں اور پھل لاتی ہیں، پھل پیدا کرتی ہیں. اب یہ لفظ آیا ہے، میں نے اس کو ریڈ میں لکھا ہے. دیکھیں کیا جو ریڈ میں کیا ہے؟ مجھ میں ہے. جو ڈالی مجھ میں ہے، یسوع کہہ رہا ہے، اس کا مطلب کہ میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب مجھ میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسیح میں ہونے کا مطلب یہ سن لیجئے. ہر مرگ پہ، ہر میموریل سروس پہ، اور برسیاں بھی لوگ مناتے ہیں، برسیوں میں بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ جو مسیح میں ہوئے وہ جی اٹھیں گے. مسیح میں، یسوع نے کہا مجھ میں. آئیے دیکھتے ہیں کہ مجھ میں یعنی مسیح میں ہونے کا مطلب کیا ہے. آپ تیار ہیں سننے کے لیے؟ ذرا اپنے ہاتھوں کو لہرائیں، مجھے معلوم ہو کہ آپ سننے کے لیے تیار ہیں. مسیح میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو آئیے پہلا والا دیکھتے ہیں کہ مسیح میں ہونے کا مطلب کیا ہے. دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اس کی 17ویں آیت. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. کیا لکھا ہے؟ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے، مسیح میں، مجھ میں، یسوع نے کہا نا مجھ میں، اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. جو مسیح میں ہے وہ کیا ہے؟ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو نہیں ہو گئے. مسیح میں ہونے کا مطلب کہ جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے نجات پائی، یسوع کو قبول کیا، وہ نئے مخلوق بن گئے اور پرانی زندگی کو ترک کر دیا. نجات پانے سے پہلے گنہگار تھے اور نجات پانے کے بعد راست باز ہو گئے. نجات پانے سے پہلے گالیاں دیتے تھے، نجات پانے کے بعد دعا دیتے ہیں.
نجات پانے سے پہلے لانتے لیتے تھے، اب نجات پانے کے بعد لوگوں سے لانتے لیتے ہیں۔ خدا کے خادموں کو لوگ لانتے بھی دیتے ہیں، لان کرتے ہیں، لیکن وہ معاف کر دیتے ہیں۔ نجات پانے سے پہلے معاف نہیں کرتے تھے، نجات پانے کے بعد ایک دفعہ نہیں، 7 دفعہ نہیں، 70 بار معاف کر دیتے ہیں اور بھولتے چلے جاتے ہیں۔ نجات پانے سے پہلے فلمی گانے گاتے تھے، غزلیں گاتے تھے، گدے گانے گاتے تھے، نجات پانے کے بعد گاتے ہیں میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے۔ تبدیل شدہ لوگ مسیح میں جو ہے وہ متحد لوگ ہیں، جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو نہیں ہو گئی۔ مثال کے طور پر مجھے پتا ہے کہ آپ ایماندار ہیں، آپ نے توبہ کی، آپ نے نجات پائی، آپ شراب نہیں پیتے کیونکہ بدل گئے ہیں۔ بھائی البرٹ نے شراب چھوڑی، بدل چکے تھے، اور اس کے بعد آج بھی کئی دفعہ انہیں ان کے دوست، ان کے ملنے والے شراب کی محفل میں جب انہیں پیش کرتے تو وہ کہتے نہیں میں بدلا ہوا انسان ہوں، میں تبدیل شدہ انسان ہوں، میں نیا مخلوق ہوں، کیونکہ پرانی چیزیں بولیے پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو نئی ہو گئی۔ جو مجھ میں ہے وہ کون ہے؟ جو نیا مخلوق ہے، جس نے پرانی زندگی کو ترک کر دیا۔ پہلا بھی گالیاں تو ہن بھی گالیاں، پہلا بھی جھوٹ تھے ہن بھی جھوٹ۔ پہلا بپتسمہ سے پہلے تھے کیسے؟ بپتسمہ سے پہلے سوکھے گنہگار، اور بپتسمہ لینے کے بعد گیلے گنہگار رہے گنہگار۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو پھل نہیں لاتے، لیکن تبدیل شدہ لوگ جن کی زندگی بدل گئی، جن کا جیون بدل گیا، اور وہ یسوع مسیح کو جلال دیتے ہیں، جو پرانی زندگی میں زندگی بسر نہیں کرتے، پرانے خیالات میں زندگی بسر نہیں کرتے، ماں باپ کی پرانی تعلیمات پہ نہیں چلتے، بھائیوں کی تعلیم پہ چلتے ہیں۔ نیا مخلوق، تبدیل شدہ، فرق۔ نجات سے پہلے کبھی کبھار دعا کر لیتے تھے، لیکن اب جو بدل گئے، توبہ کر لی، اب سارا دن ان دعا کی حالت میں رہتے ہیں، کلام کی حالت میں رہتے ہیں، اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ تبدیل شدہ۔ جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا۔ کتنا خوبصورت کسی شاعر نے یہ گیت بنایا ہے، اس کا جیون بدل گیا تھا، تو اور وہ لکھتا ہے جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا۔ جو مسیح میں ہے وہ تبدیل شدہ ہے، جو مسیح میں ہے اس کا جیون بدل گیا ہے، پرانی چیزیں اس نے ترک کر دی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ابھی تک یہ 2 انچ کی 3 انچ کی سگریٹ کا غلام ہے، آزاد ہو جائیں، نئی مخلوق بنے ہیں تو نئی مخلوق بن کر راستے سے چلیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ گناہ ہے، نشہ نہیں ہے۔ اچھا جو کہتے ہیں نشہ نہیں ہے، ایک بار چھاڑ کے دسو، نشہ ہی نہ جھوٹا، وہ غالب نہیں کہتا جھوٹی نہیں ہے، کافر منہ کو لگی ہوئی، تو بس یہ منہ کو لگی جھوٹی نہیں ہے۔ آپ یسوع کے پاس آئیں، اس کے قدموں میں گر جائیں اور کہیں یسوع مجھ سے تو نہیں چھوٹتی لیکن تم مدد کر سکتے ہیں میری۔ یسوع کی تعریف ہو جائے گی ذرا۔ تبدیل شدہ انسان بن جائے۔ ہاں آپ کر سکیں گے، آپ کر سکیں گے۔ پترس نے کہا یہ تو انسان سے نہیں ہو سکتا، متی کیجیے 19 باب میں، تو یسوع نے کیا کہا؟ یہ انسان سے نہیں لیکن یہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ God can do everything۔ آپ کی زندگی جس نے بدلی ہے وہ آپ کی زندگی میں اور تبدیلیاں بھی لائے گا۔ ہاللیلویا، بولیے ہاللیلویا۔ نیا مخلوق۔ پھر ایک اور تبدیلی کہ جو نیا مخلوق ہے جو مسیح کے ساتھ جڑی ہوئی ڈالی ہے، رومیو 6 باب اس کی 3 آیت۔ ہاں جی، رومیو 6 باب اس کی 3 آیت میں کیا لکھا ہے؟ دیکھیے کیا لکھا ہے؟ مسیح کی موت میں شامل ہونے کے اعتبار سے ہم راست بازی کے اعتبار سے زندہ ہو گئے ہیں اور گناہ کے اعتبار سے مر گئے ہیں۔ کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، یہی تھا نا میرا ورڈ شروع میں، مجھ میں، اس نے کیا کہا؟ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کیا تھا؟ مجھ میں، بولیے پھر بولے مجھ میں، دوبارہ بولیے مجھ میں۔ تو آپ یسوع میں لکھا ہے مسیح میں جتنوں نے شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، ہوتے کا، پانی کا بپتسمہ جو بائبل میں لکھا ہے، جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح میں ویسے نہیں آ سکتے، بپتسمہ سے مسیح میں شامل ہوتے ہیں، تو لکھا ہے انہوں نے اس
उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। अब हम सुनिए गौर से, जो मसीह में है, अगर कोई डेड बॉडी चर्च में अक्सर चुनासी के लिए कोई डेड बॉडी ले आते हैं, आपने या कहीं भी आपने शोक में देखा होगा किसी की लाश पड़ी हुई, अगर आप डेड बॉडी को गाली दें, वो आपको गाली देगा? नहीं। बोलिए। अगर आप किसी मरे हुए शख्स को मुंह पे तमाचा मारे, वो आपको उठ के खड़ा हो तमाचा मारेगा? क्यों नहीं मारेगा? वजह क्या है? बोलिए किस लिए? वो मर गया है। तो क्या लिखा है? जो मसीह में है, जिसने बपतिस्मा लिया है, वो मौत, मसीह की मौत में शामिल हो गया है। जैसे मसीह मर गया, वो भी मर गया है, गुनाह के एतबार से मर गया है। जो मसीह में है वो गुनाह के एतबार से मर गया है। मरे हुए शख्स को गालियां दे दे, आगे से जवाब नहीं देगा। मरे हुए शख्स को बददुआ दे, आगे से बददुआ नहीं देगा, क्योंकि मर गया है। आप जितनों ने तौबा की, निजात पाई, मर गए हैं गुनाह के एतबार से। जितनों ने तौबा की, गुनाह के एतबार से मर गए हैं। और जब मर गए हैं तो आप याद रखें, आप हमेशा याद रखा करें, मैं मरा हुआ हूं। अगर कोई आपके साथ ज्यादती करे तो आपको याद आ जाए, हो मैं तो मरा हूं, मैंने जवाब नहीं देना। हेलो, सुन रहे हैं? आपको याद आ जाए मैं मरा हुआ। कैसे मरे हुए हैं? लिखा हुआ है जो मसीह में है, बपतिस्मा जिन्होंने लिया, मसीह में बपतिस्मे में शामिल होने के वसीला से मौत में शामिल हो गए। और आगे जाके लिखा हुआ है, बस मौत में शामिल होने के वसीला से हम गुनाह के एतबार से मर गए। आपने अक्सर सुना होगा पंजाबी में, जब कोई नाराजगी हो जाए किसी की, तो कहते हैं जी मैं तेरे वालों मार गया, तू मेरे वालों मार गया। मैं कहता हूं गुनाह से कह दे, ओ गुनाह तू मेरे वालों मार गया, मैं तेरे वालों मार गया। नए मखलूक बन जाए। मसीह में जो है वो नए मखलूक है और वो उनको मौत आ चुकी है। लेकिन एक बात, आप एक ही वक्त में मरे भी हुए हैं और जिंदा भी हैं। हाँ, पता आपको, आप एक ही वक्त में मरे भी हैं और जिंदा भी हैं। गुनाह के एतबार से मुर्दा, राष्ट्रवादी के एतबार से जिंदा। आपसे कहा चलिए आइए मीटिंग पर चले, आप भागेंगे। आपसे कहे आइए बाइबल पढ़ें, आप पढ़ेंगे। आपसे कहे आइए कलाम पढ़े, आप पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, रफाकत रखेंगे, रोटी तोड़ेंगे, पाकशाह में शामिल होंगे, मुकद्दसों के साथ जमा होने से बाज नहीं आएंगे, मसीह के साथ व्यवस्था रहेंगे। किस लिए? क्योंकि आप जिंदा हैं। राष्ट्रवादी के एतबार से आप जिंदा हैं। दुनिया के लोग डबल मरे हुए हैं। आप सिर्फ गुनाह के एतबार से मुर्दा हैं, राष्ट्रवादी के एतबार से जिंदा हैं। वो वैसे भी मरे हुए हैं, चलती फिरती लाशें हैं, क्योंकि गुनाह में है। जो जान गुनाह करती है सो मरेगी, गुनाह की मजदूरी मौत। अभी भी मरे हुए हैं और मरने के बाद फिर मरेंगे। लेकिन ईमानदार जो गुनाह की तरफ से अब मर गए हैं, राष्ट्रवादी में जीते हैं, अगर मर भी जाएंगे दोबारा जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। ऐसे लोग भाग आते हैं। आपको कोई मिसाल याद आई किसी की? पौलुस मर गया। कैसे मरा? मैं बताता हूं, सुनिए। पौलुस के बारे में बताना चाह रहा हूं। पहले उसका नाम साउल था। पहले वो मसीह का नाम लेने वालों को कत्ल करता था, कोड़े मारता था, बांध कर कैद में डलवाता था। लेकिन जब बदल गया, जब जीवन बदल गया, गुनाह के एतबार से मर गया, राष्ट्रवादी के एतबार से जीव था, तो सुनिए क्या हुआ। अब लोग उसे कोड़े मार रहे हैं, उसे बैत मारे जा रहे हैं, उसे संसार कर दिया गया। यहां तक एक तो वाकई ऐसा संसार कर दिया कि मर गया। लेकिन इसलिए वो आगे से जवाब नहीं दे रहा, आगे से कुछ कह नहीं रहा। हमें तो एक बुरा भला को कह दे तो पता नहीं हम आगे से क्या कह देते हैं, और नहीं तो इतना तो जरूर कह ही देते हैं। मैंने किसी से सुना, आगे से कुछ ना कहते यार कभी निजात याफ्ता ना होगा तेरे 10 देना। इसका मतलब है फिर भी आप याद करते हैं कि आप बदल गए। कभी ना याद करें कि आप कभी गुनाह में थे, ये याद करें कि यीशु का फजल आप पे हुआ। जी पौलुस की बात कर रहा हूं, पौलुस की बात सुन लीजिए। मरा हुआ है, राष्ट्रवादी के एतबार से नहीं, गुनाह के एतबार से। लोग उसे मार रहे हैं, संसार कर रहे हैं, और वो धुआं दे रहा है। आपको कोई और याद आया? स्टीफनस को मार रहे हैं, संसार कर रहे हैं, और वो कह रहा है बाप को माफ कर। ये है फर्क जो मसीह में जो डाली है
وہ ایسی ڈالی ہوتی ہے. پھر آگے سنیے, یہ پھل آتے ہیں, پھل پیدا کرتے ہیں, 3 طرح کا پھل. کیسے پھل؟ بولیے کون کتنے پھل؟ 3 طرح کا پھل. کئی اور بھی ہوں گے لیکن میں نے جو انتخاب کیا وہ 3 طرح کے پھلوں کا انتخاب کیا ہے. تو پہلے نمبر پہ جو پھل ہے جو پیدا کرتے ہیں, فلپیوں پہلا باب 10ویں آیت. فلپیوں پہلا باب اس کی 10ویں آیت کیا لکھا ہے؟ ہاں جی, تاکہ تمہارا چال چلن, سامنے دیکھیے, تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو. کیسا پھل؟ آپ کا چال چلن. کیسا پھل بولیے؟ چال چلن, کریکٹر. کسی نے کہا if character is died everything is died. اس کا مطلب آپ کا اگر چال چلن مر گیا ہے, آپ کا کریکٹر بد کردار ہو گیا ہے, تو سب کچھ مر گیا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ اگر دولت کھو جائے کوئی بات نہیں, پھر مل جائے گی. اگر جائیداد آپ سے کھو لی جائے, ہاتھ سے نکل جائے, کوئی بات نہیں, پھر مل جائے گی. لیکن کریکٹر کھو گیا, کردار کھو گیا, تو سب کچھ لٹ گیا. اس میں لکھا ہے تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو, اس کو پسند آئے. بہنوں بھائیوں, اپنا کردار پاک رکھیے. اور لکھا ہے, پولس نے لکھا ہے اس کی ہدایت سے, کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے. کوئی یہ نہ کہے آپ چنگا جوان ہوا ہے, ماں باپ کا نام روشن کرنے والے بنے. بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں, بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہوں, بیویوں سے بھی, شوہروں سے بھی, اپنا چال چلن, بچوں سے بھی اپنا چال چلن خداوند کے لائق کرے. یہ آپ کا پھل ہے. پھل کیسے ہے؟ لوگ آپ کو دیکھیں گے, حیران ہوں گے, کہیں گے یار یہ فرق کیوں ہے, یہ فرق کیوں ہے, منفرد کیوں ہے؟ یہ مسیح میں ہے. اس کو پھل لگا ہے نیک چال چلن کا, تو آپ کو نیک چلن کا, چال چلن کا پھل لگنا چاہیے. آپ کا کردار خدا کو پسند آنا چاہیے. پھر ایک اور بات, رومیو پہلا باب 16ویں آیت. تیسرے قسم کا پھل کل بیان کروں گا, آج صرف 2 پھل بیان کروں گا. جی دیکھیے کیا لکھا ہے, کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں. پھل, ایک اور پھل, اور وہ کیا پھل ہے؟ 24 گھنٹے آپ کے منہ سے انجیل کی باتیں نکلے. ایک خادم نے مجھ سے سوال کیا, مجھے حیرانی بھی ہوئی کہ خادم ہے لیکن میں نے اس کو ان کو گائیڈ کر دیا تھا. وہ کہنے لگے اس آیت کا کیا مطلب ہے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا, اور خود ہی مجھے کہتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے ہر وقت دعا کرو, ہر وقت کلام آپ کے منہ میں رہے, شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. تو ایک طرف لکھا ہوا ہے بے فائدہ نام نہ لو, اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا. تو میں نے کہا بھائی ذرا دوبارہ پڑھے. انہوں نے پڑھا, خروج کی کتاب جہاں لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نام نہ لینا. میں نے کہا ایک تو اور پڑھے. انہوں نے پھر پڑھا, میں نے تیسری دفعہ پڑھایا. میں نے کہا شاید پڑھتے پڑھتے سمجھ آ جائے, نہیں آئی. پھر میں نے سمجھایا, میں نے کہا لکھا ہے بے فائدہ نام نہ لینا. کیا لکھا ہے؟ ہلو بولے, کیا لکھا ہے؟ بے فائدہ نہ لینا. یہ تو نہیں لکھا کہ ہر وقت نہ لینا. اب نفسوں کو دیکھیں, نفسوں کا ہیر پھیر لوگ نہیں سمجھتے. لکھا ہے بے فائدہ نہ لینا, یہ تو نہیں لکھا کہ ہر وقت نہ لینا. ایسے لینا کہ فائدہ ہو. بے فائدہ نہ لینا اس کا مطلب کہ ایسے نام لینا کہ فائدہ ہو. تو فائدہ کیسے ہوگا؟ آپ انجیل سے نہیں شرمائیں گے. آپ کہیں بیٹھے ہیں, گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے, انجیل کی تعلیم لوگوں کو دے, گفتگو کرے. جہاں آپ کام کرتے ہیں اپنی کولیگز کو, اپنے جو آپ کے ہمکار ہیں ان کو, اپنے رشتہ داروں کو, بیاہ شادیوں میں, فنکشنز میں, کسی ڈیتھ میں بیٹھے ہیں, کسی سالگرہ کے فنکشن میں بیٹھے ہیں, جہاں بیٹھے ہیں اگر بائبل کے خلاف کچھ ہو رہا ہے بولیے, ان سے کہیے کہ بائبل کے خلاف ہے. آپ انجیل سے نہ شرمائیں. یہ آپ کا پھل ہے جو آپ کے منہ سے نکلے گا. اور یہ پھل کیسے ہے؟ اس لیے کہ آپ مسیح میں ہیں. پھل پیدا کرے, انجیل سے نہ شرمائیں. پولس کہتا ہے میں انجیل سے نہیں شرماتا, اور وہ نہیں شرمایا. پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا ان خادموں نے. 12 شاگردوں نے, میں 12 کہتا ہوں کیونکہ 12واں بعد میں یہودا اسکریوتی کی جگہ پہ متیاس کو لے لیا تھا.
बदल के रख दिया उस दुनिया को, इसलिए कि इंजील से शर्माए नहीं। और ये फल आप में होना चाहिए। आपको याद है शुरू में जो आयत पढ़ी थी, यूहन्ना की इंजील 15वां बाब उसकी तीसरी आयत और फिर बाद में हमने 5वीं और 16वीं पढ़ी थी। उसमें यह है, हमने सुना, बस तुम जाकर फल लाओ। मेरे पीछे बोले, ऊंची आवाज से बोले, बस तुम, मेरे पीछे बोले, बस तुम जाकर, जोर से बोले जाकर, फिर बोले जाकर, बस तुम जाकर फल लाओ। क्या लिखा है? बस तुम कार बैठे नहीं, कार बैठे नहीं, जाकर। ये कौन से फल की बात कर रहा हूं? इंजील का पैगाम, रास्तबाजी का पैगाम। आपके मुंह से इंजील की तालीम निकले, लोग सुने जाएं। और यीशु मसीह ने इरशाद आज़म दिया मत्ती की इंजील 28 बाब की 19 आयत, क्या क्या? बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उसके नाम से बपतिस्मा दो। जाकर निकलो तो सही, कदम तो बाहर रखो। यीशु ने कहा जहां जहां तू जाए मैं तेरे साथ हूं। अब जाइए तो सही। मैं शुक्र करता हूं खुदा का, परसों हम पत्तोकी में थे, उसके पास एक गांव है शेखम, वहां थे। मैंने कुछ भाइयों से कहा, मैंने कहा भाइयों चलेंगे। मैंने जिनसे कहा वो तैयार हो गए, यहाँ तक के मौसम को छुट्टी लेनी पड़ी, भाई इकबाल को छुट्टी लेनी पड़ी, और इस तरह से एक टीम बन गई। हम 8 लोग पत्तोकी गए। और आपको याद है मैंने मैसेज किया था कि हमारे लिए दुआ करें, और मुझे जवाब भी मिले। कईयों ने कहा हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। अगर आपने मुझे SMS का जवाब नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन मुझे यकीन है हमने देखा खुदा के जलाल को। आपकी दुआओं की वजह से खुदा ने जोर से इस्तेमाल किया। और जो खादिम जिसने मीटिंग का अरेंज किया उसने लिखा कि 300 लोगों ने उस मीटिंग में तौबा की, निजात पाई, यीशु मसीह को कबूल किया। तो ये कैसे हुआ? हम इंजील से शर्माए नहीं, निकल गए। रात तकरीबन 1:15 बजे आए वापस। हम निकले। तो ये अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूं, आपको अगर ऐसे मौका नहीं मिलता, आपको दोस्तों के साथ बैठने का तो मौका मिलता है, रिश्तेदारों के साथ बैठने का मौका मिलता है। इंजील सुनाए, खुशखबरी सुनाए, और नहीं तो निजात की खुशखबरी इस तरह देकर अपनी गवाही दें। इंजील से ना सुनाए। ये फल है जो लाना है। और शागिर्दों ने पूरी दुनिया को ऐसे ही बदल के रख दिया। पहले ही दिन फल नजर आ गया। आपको याद है कितना फल पहले दिन ईद पेंतिकोस्त पे 3000 रूहें बच गई। मैं अभी जो फल बता रहा हूं वो है रूहें बचे। जब रूहें बचेगी आपका फल है। हालेलुया, हालेलुया, फिर बोले हालेलुया, फिर बोले हालेलुया। आप कहेंगे जी मेरे बारे में कि ये तो जी पास्टर है, पास्टर रियाज है, इनका तो काम है। यहां मैं पास्टर हूं, टेम्पल ऑफ गॉड पास्टर कामरान की चर्च में। मैं एज पास्टर नहीं, एज ए मुबश्शिर काम करता था, खिदमत करता था बगैर किसी मुनाफे के। उससे पहले कोई 13 साल FGA चर्च में मैं पास्टर नहीं था। मैं कोई ऑर्डेन मिनिस्टर नहीं था। सिस्टर सरवत को दोनों चर्चेस के बारे में याद है कि मैं कैसे खिदमत करता था। और उस वक्त जब मैं एज खादम, ऑर्डेन खादम नहीं था, रूहें बची जो अभी भी गुड न्यूज़ ये टेम्पल ऑफ गॉड चर्च में जा रही है, अभी भी FGA चर्च के मेंबर हैं। कहां से आया फल? आप ये ना कहें कि मैं खादम हूंगा तो रूहें बचाऊंगा। ये ना कहें कि मुझे स्टेज पे मौका मिलेगा, मैं कलाम सुनाऊंगा तब रूहें बचेंगी। जी नहीं, आप ये काम गुफ्तगू से भी कर सकते हैं। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। आप शुरू करें और मुझे मालूम है आप करते हैं और करें, ये आपका फल है। अगले बार हम सीखेंगे एक और फल। और नोट्स जिनके पास नहीं है, पिछले द्वार वाले नोट्स आज के लिए भी हैं, और जो पिछले द्वार नोट्स मिले थे वो अगले द्वार के लिए भी हैं। तो 3 द्वारों के लिए नोट्स आपके पास है। अगले द्वार हम सीखेंगे। मसीह ने कहा जो डाली मुझ में है, बोलिए आज बोले, जो डाली मुझ में है और फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। आज हमने देखा पौलुस फल लाता था, फल पैदा किया, पतरस की तालीम से फल पैदा हुआ। और स्तिफनस कोई
ऑर्डेन्ड मुबशर नहीं था, पास्टर नहीं था, लेकिन आम मेंबर, डीकन, जैसे खुरम और अंबर वो खड़े होके बाहर आपको वेलकम करते हैं, ऐसे वो खिदमत करता था। लेकिन उसने रूहें बचाई। बोले हालेलुया, हालेलुया। रूहें बचाई, फल पैदा किया। ऐसे फल पैदा करें। कलाम नहीं सुनाना आता, कोई बात नहीं, गुफ्तगू कीजिए, कलाम सुनाइए, गुफ्तगू से, अपनी गवाही से फल पैदा करें। खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। आइए खड़े हो जाए।